السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ نساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 29 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم، نہ تم کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ساتھ باطل طریقے کے، الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو تجارت ان تراد منکم، باہم رضامندی سے تم میں، یعنی تجارت کر سکتے ہو لیکن باطل طریقے سے مال کھانا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جھگڑے کی بنیاد انسانوں کے اندر زر، زن اور زمین ہوتی ہے۔ سورۃ نساء میں عورتوں سے متعلق اصلاحات کی گئیں، یہاں زر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس کے متعلق اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، مال کے معاملے میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ باطل ہر وہ طریقہ ہے جس میں دھوکہ ہے، فریب ہے، جال سازی ہے، ملاوٹ ہے، جوا ہے۔ سود کھانا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، رشوت لینا، ناجائز دباؤ سے بیوی سے مہر معاف کروا لینا، ذخیرہ اندوزی کرنا، مہنگی اشیاء فروخت کرنا، فحاشی کی اشاعت میں مال لگانا، یہ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ ہو تجارت تمہاری باہم رضامندی سے، یعنی تمہاری جو آپس کی تجارت ہے وہ تم کر سکتے ہو آپس کی رضامندی کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں ہمیں تجارت کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تاجر کو بلند درجہ دیا گیا اور ڈنڈی مارنے والوں کے لیے قرآن میں وعید دے دی گئی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، کیونکہ باطل پر رضامند ہونا اسے حق نہیں بناتا، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر مسلمان کا حق مار لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، چاہے وہ حق تلفی پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی عیب دار چیز بغیر عیب بتائے بیچی، وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کریں گے۔ یہ ابن ماجہ بحوالہ مشکات کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ایک تہبند لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ ابھی ہم نے یہ احادیث سنی اور ان احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غلط طریقے سے مال بیچنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ انسان کا تقویٰ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ لین دین میں کھرا نہیں ہے۔ مال کو باطل طریقے سے کھانا یہ حقوق العباد میں کمی ہے۔ ناپ تول میں کمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم 2 ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تول اور کچھ جھکتا تول۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اسے پگھلایا اور پھر بیچ ڈالا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام کیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم میرے سامنے جھگڑا لیے آتے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کرتا ہے اور میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پھر اگر میں کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے جانوں کو قتل مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب ایک شخص کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو قتل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو قتل کرتا ہے وہ خود قتل ہونے کی راہ نکال لیتا ہے۔ ایک دوسرا مطلب مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ خود کو مت مارو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ انسان کے پاس یہ جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں تصرف کریں۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کو پھوڑا نکلا۔ جب تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، پھر اس میں سے خون بند نہ ہوا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس بیان کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا، اللہ کی قسم، مجھ سے یہ حدیث جندم بن عبداللہ نے بیان کی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسجد میں سنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص اپنی جان کو خود ختم کرتا ہے اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی جو ہمارے پاس امانت ہے، اس میں سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انسان خود کو خود مار دے۔ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے دی ہے، اگر چند دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر ہم خود کو ختم کر کے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ایک چھوٹی مصیبت سے نکل کر ایک بڑی مصیبت میں خود کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور کبھی بھی دھمکی میں بھی یہ الفاظ نہیں کہنے کہ میں خود کو ختم کر لوں گی یا میں خود کو مار لوں گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر خودکشی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم نہیں رکھتے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور خودکشی کر لینا، خود کو ختم کر لینا، یہ غم سے نجات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے غم کو حاصل کر لینا ہے۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم پر مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کو نقصان پہنچاؤ۔ اس لیے فرمایا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا یہ عدواناً زیادتی سے، وظلماً اور ظلم سے، فَسَوْفَ تو عن قریب نُصْلِيهِ نَارًا، ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں۔ نُصْلِيهِ کا لفظ جو ہے صاد لام یا، آگ میں داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ یہ، علی اللہ، اوپر اللہ کے، یسیر و آسان۔ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے گا، چاہے وہ ناجائز آمدنی ہو، دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہو، چاہے کسی انسانی جان کو قتل کرنا ہو یا خودکشی کرنا ہو، جو بھی ایسے کام کرے گا، وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں،
یہ زیادتی کے کام ہیں، یہ ظلم کے کام ہیں، فسوف نصلیہ نارا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سزا دینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا، اور اگر تم اجتناب کرو، جیم نون با، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اگر تم پہلو پھیر لوگے، اگر تم اجتناب کرو گے، کس سے؟ کبائرہ، کبیرہ گناہوں سے، ما جو تنہونا، تم روکے جاتے ہو، عنہ اس سے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نکفر، ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً داخل ہونے کی جگہ، کریمہ عزت والی۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب قیامت کے دن باعزت مقام دے گا۔ یہاں کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی ہے اس لیے کہ جو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا وہ خود بخود چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہو جائے گا، اور اگر کوئی چھوٹے گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ بڑے گناہوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ بڑے سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق خود ہی اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ ہر وہ فعل جس پر اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی ہے، جس میں زنا ہے، چوری ہے، قتل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پھر ہر وہ گناہ جس پر قرآن میں وعید آئی ہے، ویل للمطففین، وعید ہے، ہلاکت ہے، کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ پھر باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھانا، یہ ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر وراثت کی غلط تقسیم، پھر صغیرہ گناہوں پر جو شخص ہمیشگی اختیار کرتا ہے وہ پھر کبیرہ میں بھی پڑ جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک چھوٹی غلطی کرتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو وہ چھوٹی غلطی اس کی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے، اور کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو سچی توبہ کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے بارے میں بتایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک باز عورت پر تہمت لگانا۔ یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا، بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا، میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، وہ ہے قول الزور، یعنی جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو موقع محل کی مناسبت سے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلاً لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا بہت برا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ابھی ہم نے آیت پڑھی۔ لیکن یتیم کا مال کھانا اور بھی زیادہ برا ہے۔ اسی طرح دھوکہ دے کر، فریب دے کر مال بیچنا گناہ ہے، لیکن جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا کبیرہ گناہ ہے۔ عام عورت پر تہمت لگانا گناہ ہے، لیکن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اولاد کا قتل گناہ ہے، لیکن مفلسی کے ڈر سے کہ ان کو کھلانا پڑے گا، ان کو قتل کر دینا، جان بوجھ کے ابارشن کروا دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن محرم رشتوں سے زنا کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہو جاتا ہے، شدید گناہ میں آ جاتا ہے۔ اب بعض اوقات انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے کہ ان کی خیر ہے، مثلاً اکثر آنکھوں کی خیانت کر لی، کانوں کی خیانت کر لی، زبان کی خیانت کر لی کہ چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ کر لیا تو خیر ہے اس کی، لیکن یہ چھوٹے گناہ بھی مل کر بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہوں کو اختیار کرنا اور مستقل کرنا ان کو کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے۔
ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو، تمہیں منع کیا جاتا ہے، تمہیں بتایا گیا ہے قرآن میں حدیث میں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت والی جگہ پر داخل ہونا۔ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے گا تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے خود کو بچا نہیں سکتے تو چھوٹے کی معافی نہیں ہوگی، اور چھوٹے گناہوں پر ہمیشگی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، ہاتھ پاؤں کا زنا، اور پھر شرمگاہ تو کھل ہی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں کسی فعل کو بڑا گناہ بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 حق تلفی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے بے خوفی، اور نمبر 3 ان تعلقات کو توڑنا جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہم چھوٹی غلطیوں سے دور رہیں گے تو خود بخود انسان کبائر سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ ولا اور نہ تتمناؤ، تم تمنا کرو، ما جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے بعضکم بعض تمہارے کو، اللہ بعض اوپر بعض کے، کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے تم میں سے کچھ کو دوسرے پر فضیلت مل گئی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ دنیا میں ہر انسان کو ہر کوالٹی نہیں دی گئی، کسی کو کوئی خوبی ملی، کسی کو کوئی دوسری خوبی ملی۔ خاندانی معاشرتی زندگی میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ملنے کی طرف اشارہ ہے، اور معاشرتی زندگی کی خوشحالی کا انحصار گھریلو زندگی کی خوشحالی پر ہے، اور گھروں کی خوشحالی اور امن کا انحصار مال و دولت پر نہیں، اچھے فرنیچر پر نہیں، خوبصورت گھر پر نہیں، بلکہ اس کے اندر رہنے والے انسانوں کے اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ اور اس اخلاق میں بنیادی چیز ہے کہ ہر شخص دوسرے کا مقام پہچانے، اس کا احترام کرے، جو مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اس کو قبول کرے، بجائے اس کے کہ وہ یہ تمنا کرے کہ اس کو کیوں ملا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ وہ کیا کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے اور نیکی، خیر اور بھلائی میں آگے نکلنے کی کوشش کرے اور مثبت سرگرمیوں کو اختیار کرے۔ یہاں پر منفی سوچ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی صلاحیت ہے جو تم میں نہیں ہے تو جیلس نہیں ہونا، حسد نہیں کرنا۔ حسد انسانی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر جو بھی صلاحیت ہے، اگر ہم دوسرے سے حسد کریں گے تو ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی ضائع کر دیں گے، ان کو بھی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نہ تم تمنا کرو جو فضیلت دی ہے اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے بعض کو اوپر بعض کے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پرورش پاتے ہیں، وہی والدین ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں، تو بہن بھائیوں میں معاشرتی طور پر، معاشی طور پر فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے۔ کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کوئی کوالٹی ہے، کسی کے پاس اچھا اخلاق ہے۔ تو سکھایا یہ جا رہا ہے کہ دوسرے کی نعمت پر کڑنا نہیں، جیلس نہیں ہونا، خود پر نظر کرو، جو تمہیں ملا ہے اس پر قناعت کرو، تمہارے اندر جو ٹیلنٹ ہے، تمہاری جو صلاحیتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، بجائے اس کے کہ دوسرے کو دیکھتے رہو اور تمنا کرتے رہو، سڑتے رہو، کڑتے رہو کہ میرے پاس کیوں نہیں، میرے پاس کیوں نہیں۔ جو ہے اس کو یوٹیلائز کرو، اس کو استعمال کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ یہاں مرد اور عورت کے باہمی فرق کو مٹا دیا گیا۔
लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब। हर किसी को अपने कसब के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। किसी को सिर्फ मर्द होने पर बड़ाई नहीं मिलेगी, ना ही किसी को औरत की हैसियत से इज़्ज़त मिलेगी। क़यामत के दिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं होगा, हर शख्स को अपनी कमाई में से हिस्सा दिया जाएगा। जो उसने कमाया उसी में से उसको मिलेगा। वस्अलू, और सवाल करो, अल्लाह से, मिन फ़ज़्ल ही, उसके फ़ज़ल का। अल्लाह से मांगना है तो अल्लाह से फ़ज़ल की दुआ करो। इन्नल्लाह कान बिकुल्ली शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह ताला है साथ हर चीज़ के इल्म रखने वाला। अल्लाह ताला से फ़ज़ल का सवाल करो। अक्लमंद वो है जो दूसरों के फ़ज़ल पर जलता नहीं, कुढ़ता नहीं, बल्कि जो उसके पास है, जो टैलेंट है, जो सलाहियत है, थोड़ी है लेकिन उससे फ़ायदा उठाता है, और अगर नहीं है, कम है, तो अल्लाह से फ़ज़ल और भलाई की दुआ करता है। कभी काश नहीं कहना। यहाँ पर काश की नफ़ी की जा रही है। होता है ना, बाज़ औक़ात कोई अच्छा घर देख लेते हैं, कोई अच्छा फर्नीचर देख लेते हैं, किसी के मालो दौलत को देख लेते हैं, तो कहते हैं हाय मेरे पास नहीं है। ये काश जो है ना, ये असल में शैतान का रास्ता है। ये इंसान को बेअमल बना देता है। इंसान के अंदर हसरत और गम पैदा हो जाता है, जलन और कुड़न आने लगती है। और जो भी इंसान, जो कुछ उसको मिला है, थोड़ा मिला है, लेकिन उस पर कनात करता है, दुआ करता है अल्लाह तू इस थोड़े में बरकत डाल दे, और इस थोड़े को वो बेहतर बनाने की कोशिश करता है। जो भी उसके अंदर सलाहियत है, जो भी टैलेंट है, उसको मस्बत इस्तेमाल में लाने की कोशिश करता है। अब देखिए, औरत हैं, मर्द हैं, अल्लाह ताला ने दोनों को बनाया। इनके दरमियान जिस्मानी, ज़हनी, अक़ली तौर पे अल्लाह ने फ़र्क रखा है। अब जिसको अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसको इस्तेमाल करे, और जितनी और जैसी वो बुराई या भलाई करेगा उसी के मुताबिक अल्लाह के यहाँ हिस्सा पाएगा। हम औरतें हैं, और औरत के होते हुए जो भी सलाहियतें हमारे अंदर हैं, जो भी अल्लाह ने हमें दी हैं, हम इनको मस्बत इस्तेमाल करके ख़ुद को मर्दों से आगे ला सकते हैं। दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो हम आगे आ सकते हैं ना। लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब। मर्दों के लिए उनकी अपनी कमाई उनके काम आएगी, औरत के लिए उसकी अपनी कमाई उसके काम आएगी। यहाँ पर इत्मीनान क़ल्ब का बेहतरीन नुस्खा दिया जा रहा है। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़ली, मांगना है ना तुमने तो मांगो, अल्लाह से फ़ज़ल मांगो। इन्नल्लाह काना बिकुल्ली शैइन अलीमा, अल्लाह तो हर चीज़ को जानने वाला है। क्योंकि इंसान की ये कमज़ोरी है कि जब वो किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ देखता है तो एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है, फिर हसरत करता है, फिर कुढ़ता है, कहता है देखो वो कितने मज़े में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई जिस्म की आफ़ियत घर में अमन के साथ सुबह करे और इसके पास उस दिन का खाना भी हो, तो गोया सारी दुनिया इसके लिए इकट्ठी हो गई। ये इब्ने माजा की रवायत है। एक बात याद रखें, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बहुत ज़्यादा माल और दौलत, ये इंसान को सुकून नहीं देता। सेहत कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने दी है ना। सुबह हम खुद उठ जाते हैं, किसी को हमें उठाना तो नहीं पड़ता कि कोई आए तो हमें बिठाए तो हम बैठें। अपने कितने ज़ाती काम होते हैं इंसान के, हम अपने हाथों से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तो हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। सजदे से सर उठाने के काबिल नहीं है अल्लाह ने जितनी नेमतें हमें दी हैं। घर का सुकून कितनी बड़ी नेमत है, और खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि थोड़ा है लेकिन घर का सुकून है। और अगर मालो दौलत खुशबख्ती की अलामत होता ना, तो फिर सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत किसको होना चाहिए था? क़ारून को होना चाहिए था, फ़िरौन को होना चाहिए था। लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ? ज़मीन में धंसा दिया गया, समंदर में गरक कर दिया गया। आज जिन लोगों के पास माल और दौलत देखकर हमें हसरत आती है, कभी उनकी ज़िंदगियों को अंदर से देखें, उनके घरों को अंदर से देखें, कितनी बेसुकूनी है। औलाद मुंह के ऊपर माँ बाप को गालियाँ देती है, और बाप औलाद के मुंह से गालियाँ सुन के काली ऐनक लगा के चमकती गाड़ी में बैठ के बाहर निकल जाता है।
تو مت دیکھیں ایسے لوگوں کی طرف، دل کا اطمینان چاہیے نا، تو ادھر مت دیکھیں جنہیں دیکھ کر حسرت آتی ہے، ادھر دیکھنا ہے جنہیں دیکھ کر شکر گزاری آئے۔ اگر کسی کا بڑا سا گھر دیکھ کے حسرت آ رہی ہے نا، تو ذرا چلیں نالے کے کنارے جہاں جھگیاں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے، بینرز لا کے اکٹھے کر کے چھتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی، وہ خود بھی، ان کی عورتیں بھی، گرمی میں، سردی میں، نہ گرمی روکنے کا کوئی بندوبست ہے، نہ سردی میں بچنے کا کوئی بندوبست ہے، اور وہاں وہ بیٹھے ہیں، اور ہم اپنے چھوٹے گھر کو رو رہے ہیں کہ اللہ چھوٹا کیوں ہے، اس کے پاس اتنا بڑا ہے۔ اور اگر قد اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بنا دیا تو کیا ہوا؟ ان لوگوں کو دیکھا کریں جن کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے چمچ تک نہیں پکڑ سکتے۔ بعض اوقات کہتے ہیں ہائے میری آنکھیں اتنی چھوٹی ہیں، میک اپ نہیں کیا جاتا۔ بڑی بڑی آنکھوں والوں کو بھی دیکھا کریں جو نابینا ہیں، جو کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یاد رکھیں یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی، جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے ہر وقت اس کے فضل کی دعا کرنی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے فضل کا سوال کرو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنائے ہم نے، موالیہ حقدار، مما اس میں سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار۔ موالی کہتے ہیں نسب کے اعتبار سے قریب، دینی دوستی ہو جس کے ساتھ اس کو بھی موالی کہا جاتا ہے، ہم عقیدہ ہونا، اتنی قریبی دوستی کہ کوئی اجنبیت نہ ہو۔ موالی مولا کی جمع ہے، آزاد شدہ غلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی میت کے کون وارث ہوں گے وہ ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے تعلقات کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ زبانی ایک دوسرے کو وارث بنا دیتے تھے، صرف یہ کہنے سے میں تیرا وارث تو میرا وارث، تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر قانونی وارث سامنے کر دیے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور واسطے ہر ایک کے ہم نے حقدار بنا دیے، اس قسم میں سے ترک الوالدان والاقربون، جو ترکہ چھوڑ گئے والدین اور رشتہ دار، والذین، اور وہ لوگ، عقدت گرہ باندھی، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے، فآتوہم تو دو ان کو، نصیبہم حصہ ان کا۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ لوگ زبانی کہنے سے ایک دوسرے کے وارث ہو جایا کرتے تھے، اب ان کے بارے میں سوال آیا کہ ان کا کیا ہوگا، کہ جو اس طرح کے وارث ہیں، تو اب ان کے بارے میں بتایا گیا کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اب جن کے لیے تم نے گرہ باندھی ہے، جن کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ اور اس میں پھر حکم یہ دے دیا گیا کہ پوری پراپرٹی میں سے 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 آپ اپنی مرضی سے کسی کو دے سکتے ہیں۔ یہاں پر دوستی کا، مدد کا، محبت کا معاہدہ ہے، ان کو معاہدے کے مطابق دے دو، اور 1/3 میں سے دیا جائے گا، پوری پراپرٹی نہیں دی جائے گی۔ یعنی جن کے ساتھ معاہدے ہیں، جن کے ساتھ حلف ہیں، یا جن کے ساتھ ایسی دوستیاں ہیں، دو قبیلوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے درمیان ہیں، تو اب معاہدے کی پابندی کرو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی تو مواخات قائم کی گئی، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور انصار مدینہ نے اپنا سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ مدینہ تشریف لائے تھے، مکہ کو چھوڑ کر، ان میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو اس وقت حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کے یہ وارث ہوں گے۔ اس کے بعد وراثت کا قانون آ گیا تو یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب فرمایا کہ ان کو تم اپنے مال میں سے حصہ دے سکتے ہو، لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کل شیء شہیدا، اوپر ہر چیز کے گواہ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب اللہ کے علم میں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اب کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بیٹیوں کو، بہنوں کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب پر گواہ ہے۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔